محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال تعالی وقل ربی زدنی علما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عید الاضحیٰ کی تمام ذمہ داریوں سے بعافیت فارغ ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب ذوالجلال کی ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں بہت ساری آفتوں سے بچا کر عافیت نصیب فرمائی۔ سورہ فاتحہ میں حضرات علماء کرام نے آیات کی تعداد میں اپنا قول بیان کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، اور 7 کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر 7 آیتیں ہیں۔ گویا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو الگ سے آیت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اوپر کی آیت کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں۔ بعض نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اپنی پہلی آیت سے ملی ہوئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ لوگ مستقل جزو سورہ فاتحہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو جمہور ہیں، جمہور قراء، جمہور ائمہ، جمہور علماء، جمہور مفسرین، جمہور محدثین، وہ بسم اللہ کو الگ مانتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے تسلیم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزو سورہ نہیں مانتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ سورہ شروع کرنے کا مسنون طریقہ ہے بسملہ۔ جب بھی کوئی سورہ شروع کرو، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، سورۃ البقرہ ہو، آل عمران ہو، سورۃ النساء ہو یا مائدہ ہو، یا 114 سورتوں میں جب بھی کوئی بھی سورت شروع کریں، یا جب بھی کوئی بھی آیت شروع کریں، جب بھی کوئی بھی تلاوت شروع کریں، بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسنون ہے، سنت ہے، پڑھ لیا کریں۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی ائمہ یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھنا سنت ہے، سرن پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ شروع کریں۔ تو مسنون طریقہ، مسنون قرات میں بسملہ کو شامل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ ہمیشہ قرات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کر قرات فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ بسم اللہ کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روز اول سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خطوط کا ذکر قرآن پاک میں جو موجود ہے اس میں صاف واضح طور پر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لکھا حضرت بلقیس کے نام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط، اس میں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آیا کہ عام طور پر لوگ بسم اللہ کی جگہ پر بسم ہی تعالی لکھ دیتے ہیں، یا بسم اللہ کی جگہ پر 7 8 6 لکھ دیتے ہیں، جیسے ایک زمانے سے رواج چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ متفقہ طور پر اکابر علماء یہ فرماتے ہیں یہ طریقہ غیر مسنون ہے، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ بسم ہی تعالی کا عدد 786 بن جاتا ہے، لیکن 786 میں صرف بسم اللہ ہی نہیں بنتا، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو ان عددوں کو مد نظر رکھ کر ہم بسم اللہ سے تعبیر فرمانا یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے پر سنت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ ایک سازش ہے مسنون طریقہ کو ختم کرنے کی۔ جیسے بعض لوگ مسنون طریقہ کو ختم کرنے کے لیے بدعات شروع کرتے ہیں، رسم شروع کرتے ہیں، رواج شروع کرتے ہیں۔ فیشن کو ختم کرنا ہو تو سنتوں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ سنتوں کو ختم کرنے کے لیے یہودیوں نے فیشن کا ایک ماحول بنانا شروع کیا۔ تو فیشن کا جو ماحول ہے وہ سنتوں کے خاتمے کے لیے ہے۔ فیشن کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بدعت یہ سنتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے۔ اسی میں سے یہ 7 8 6 کے سلسلے میں یہ الگ چیز ہے کہ اس کے نمبرات نکلتے ہیں، لیکن نمبرات یہ مسنون طریقے نہیں ہوتے۔ نہ کسی جمہور میں سے، نہ اکابرین میں سے، طبقہ اولا میں سے، نہ قرن اول میں سے، نہ انبیاء میں سے، نہ صحابہ میں سے، نہ صلحاء میں سے، نہ اتقیاء میں سے اس چیز کے عادی رہے ہیں کہ بسم اللہ چھوڑ کر 7 8 6 لکھتے ہوں۔ دوسری بات، عام طور پر لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی 7 8 6 ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں دیکھیے، ایک ہے آپ کی ذمہ داری، ایک ہے اس کی ذمہ داری۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اب جس کے پاس وہ خط پہنچ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس بسم اللہ کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اگر اس نے پاس و لحاظ نہیں رکھا تو گنہگار وہ ہوگا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی کافروں کے پاس ہم بسم اللہ لکھ کر کیوں بھیجیں؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بلقیس کو جب خط لکھا گیا تو کیا بلقیس مؤمنہ تھیں؟ وہ تو مؤمنہ تو تھی نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ لکھا، اور جس وقت ہرقل کے نام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ قیصر و کسریٰ کے نام پر حضور کے خطوط ہیں، تمام جتنے بھی والیان ملک ممالک گزرے ہیں ان کے نام پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے جتنے خطوط ہیں ان تمام خطوط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم منشن کیا آپ نے اور لکھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا پیغام شروع کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، چاہے جو مرسل الیہ جس کی طرف خط روانہ کیا جا رہا ہے وہ مؤمن ہو یا مؤمن نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لکھنے والا مؤمن ہے، مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا خط شروع کرے، اپنا کلام شروع کرے۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس طریقے کو مد نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ جس وقت کسریٰ نے، یہ قیصر ہے یہ کسریٰ ہے، تو کسریٰ نے بھئی اس وقت روم کا بادشاہ یہ اہل کتاب میں سے تھا، اور ایران کا بادشاہ یہ آگ کا پجاری تھا، اور آگ کے پوجا کرنے والے یہ اس کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اس پر زیادہ تائید کرتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ اس لیے کہ ایران کا بادشاہ جو کسریٰ ہے وہ
باقاعدہ آگ کی پوجا کرنے والا، اور آگ آپ دیکھتے ہوں گے آج بھی لوگ پوجا کرنے کے آگ کا سہارے کے بغیر پوجا نہیں کیا جاتا. تو یہ اس آگ کے پجاریوں کا جس کو ہم لوگ مجوسی کہتے ہیں، ان لوگوں کے ایک حصہ ہیں جو آگ کے ذریعے سے پرستش کرنے کے لوگ عادی بنے، انہی کا طور و طریقہ انہیں اختیار کیا، اس لیے کہ آگ کے بغیر ان کے یہاں پوجا کی تکمیل نہیں ہوتی. تو اس لیے مکۃ المکرمہ کے کفار کسریٰ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور مکۃ المکرمہ میں جب اللہ کے رسول نے دین کی دعوت شروع کی تو اہل مکہ میں جو مؤمنین تھے وہ روم کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اس لیے کہ روم والے اہل کتاب تھے، اور سچے پکے عیسائیوں میں اس ہرقل کا نام لیا جاتا ہے، وہ مشرک عیسائی نہیں تھے بلکہ موحد عیسائی تھے، اور وہ تلاش میں تھے اس نبی المنتظر، ایسے نبی جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو اس انتظار میں باقاعدہ روم والے تھے. جب لڑائی ہوئی تو روم والے مغلوب ہو گئے اور ایران والے غالب ہو گئے. تو کفار مکہ نے جشن منایا یہ سوچ کر کہ اور کتاب کے ماننے والے مغلوب ہو گئے، اور مومنین کو اس کا بہت ہی زیادہ افسوس ہوا. تو مومنین یہ چاہتے تھے کاش روم والے کامیاب ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا کہ اہل کتاب کامیاب ہونے. اس سے ایک اور مسئلہ نکلا کہ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی انسان بستا ہو، کسی بھی اعتبار سے کسی کی نسبت اس سے لگتی ہو تو اس کی تائید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ایمان والے چاہے کہیں کے بھی ہوں، ہمارا ایمانی رشتہ ہے، وہ جس ملک میں ہوں، جس جگہ پر ہوں، ہم ان کی تائید کریں گے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے حق میں ہم استغفار کریں گے، ان کے حق میں اللہ سے عافیت مانگیں گے. تو یہ اگر ہندوستانی اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی ہو بحیثیت انڈین، تو ہونے کے ایک آدمی کے اندر ایک انسیت، ایک محبت پیدا ہوتی ہے، علاقائی محبت. جیسے ہم لوگ آسٹریلیا میں سفر میں تھے، جا رہے تھے ایڈیلیڈ میلبرن سے، تو راستے میں کھانا کھانے کے لیے رکے تو ایک بامبے کی ایک اسے کیا کہتے فیملی وہاں آ گئی. اتفاق کی بات ہے کہ اردو بول رہے ہیں وہ، تو بڑی خوشی ہوئی، ملے جلے اور ان سے ایک انسیت پیدا ہوئی، اور ان کو ہم نے اپنے سفر کی کارگزاری سنائی، ایک محبت پیدا ہوئی. تو اس طرح اگر کوئی کسی علاقے سے کسی بھی نسبت کہ یہاں پوجا کی نسبت ہے تو ان لوگوں نے ان کی تائید کی، یہاں کتاب کی نسبت ہے تو مسلمانوں نے ان کی تائید کی، ان کی سپورٹ کی، ان کے حق میں کاش یہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. علماء فرماتے یہ دل کے اندر کسی کی تائید پیدا ہونا، کسی کی طرفداری پیدا ہونا، داعیہ پیدا ہونا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے. ایسا پیدا ہو سکتا ہے، ایسی تائید کی جا سکتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جب ان دونوں کے پاس حضور کا خط پہنچا، اہل کتاب کے پاس بھی حضور کا خط پہنچا بسم اللہ کے ساتھ، کسریٰ کے، لیکن اہل کتاب میں انہوں نے اللہ کے رسول کا والد اور اس کو باقاعدہ پڑھا اور سب کو انہوں نے دعوت دی. یہ الگ چیز ہے کہ دعوت دینے کے بعد ان لوگوں کے جو انہوں نے دعوت سن کر بھاگے ہیں، یہ سوچ کر کہا میں تم لوگوں کے اندر جو اپنی دین اس کو آزمانا چاہ رہا تھا، تم لوگ اپنے دین میں پکے ہو یا نہیں ہو، بہرحال میں آزما چکا ہوں، تم دین میں پکے ہو. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی دعوت کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، ورنہ فی نفس ہی ہرقل دل میں اسلام کے چہیتے ہو چکے تھے، تائید کرنے والے ہو چکے تھے. جس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے وفات کی خبر سن کر حضور نے جنازے کی نماز پڑھی. جب مدینہ منورہ میں سرکار موجود ہیں اور خبر مل رہی ہے کہ ہرقل کا انتقال ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری باتیں معلوم کہ ہرقل نے باقاعدہ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، نبی عزت اور احترام والا جملہ کہا ہے، اور نبی کے ماننے والوں کی انہوں نے سیو کیا اور ان لوگوں کو پناہ دیا، اور باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام. اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اور آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی. اور کافروں کا نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کی پڑھی جاتی. اس سے علماء کرام محدثین یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے آئے ہوئے خط کی عزت کا، احترام کا اللہ نے نتیجہ یہ نکالا کہ ان کے اندر ایمان الحمدللہ
ایک جتنی مقدار پر اس زمانے میں ہونی چاہیے وہ مقدار پر، یعنی پہلے سے لا الہ الا اللہ تو ان کے پاس ہے ہی، اب تائید کی محمد رسول اللہ کی تائید باقی تھی۔ لا الہ الا اللہ تو وہ لوگ کتاب اہل کتاب جو ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ والے ہی بات کی ہوتی ہے۔ اس زمانے کے نبی کو مانتے یا نہیں مانتے؟ جب یہ بات الحمدللہ تسلیم ہو گئی کہ انہوں نے نبی آخر الزمان کو آخری نبی تسلیم کر لیا تو وہ ایمان والے بن گئے، اور اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی فرمائی، جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ برعکس اسی بسم اللہ کے ذریعے سے جو خط پہنچا کسریٰ کو، اس نالائق نے اس کے پارے پارے کر دیا، کل مزقناہ کل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا فرمایا کہ اللہ اسے اتنا ہی ٹکڑا ٹکڑا کر دے جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، یعنی بے عزتی ہے۔ بے کسی کے طرف سے اگر پیغام پہنچے آپ اس کو پھاڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں پھاڑا، اس کے حکم کو پھاڑا، اس کے گویا کہ انکار کیا، آپ نے تسلیم کرنے سے یہی تو مطلب ہوا۔ تو اس مطلب کے مطابق اس نے وہ حرکت کی تو بددعا کا مستحق بنا۔ چنانچہ قیصر اس کے بعد یہ قیصر کا سر اٹھا نہیں، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بسم اللہ کے ذریعے سے جو خطوط جاتے ہیں اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کے پاس بسم اللہ پہنچ رہا ہے، وہ عزت کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو معزز بنایا، وہ بے حرمتی کرتے ہیں تو وہ لوگ ذلیل ہوئے۔ تو اس لیے خط میں بسم اللہ ہو یا اس میں رخے میں بسم اللہ ہو تو بسم اللہ ہی کو آپ کاٹ کر الگ سے رکھ دیجئے، اس کا احترام کیجئے، تو اللہ رب العزت اس احترام کی برکت سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشیاں، عافیتیں، راحتیں، عزتیں اللہ ضرور لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائیں گی۔